نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ جاؤ آج میں تمہیں تمہارے حج کی برکت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ وہ لوگ عرض کریں گے، اے اللہ ہم تو غریب لوگ تھے، ہم نے تو حج نہیں کیا، جس حج کی برکت سے جنت دی جا رہی ہے وہ عملاً تو کیا ہی نہیں۔ تو رب کریم فرمائے گا، جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا، اندر تمہارے دلچسپی رہتی تھی، وجود انگڑائیاں لیتا تھا، دل کرتا تھا، عرض کریں کہ مالک بڑا ہی کرتا تھا۔ فرمایا بس اس شوق کی برکت سے حج کا اجر بھی دیا ہے اور اس اجر کے سبب میں نے جنت بھی عطا کر دی۔ تو حج کی سعادت ملنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا شوق تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تڑپ تو پیدا ہونی چاہیے۔ جس ترتیب کے ساتھ ہمارے ہاں سیر کا پروگرام بنتا ہے اور جس مرتب طریقے کے ساتھ ہمارے بچے سیاحت کا ارادہ کرتے ہیں، گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کیا اس طرح ہم حج اور عمرے کا شوق بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو میرے دوستو، حج تو بڑی فضیلت والی بات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے فضائل پر نظر رکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ حاجی کو، زائر کو فضیلت عطا کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ شوق پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ جب شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ موقع بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرمائے گا، کبھی وقت آ ہی جائے گا۔ بڑے بڑے غریب لوگ میں نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں موقع عطا کر دیتا ہے۔